سجاد ہے سجاد سجاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے سامنے عرض ہوا، امام علیہ السلام کے ان مشکلات کے دور میں کہ جہاں امام علیہ السلام نے تعلیمات اہل بیت اور قرآنی تعلیمات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے دعا کا سہارا لیا، ایک دوسرا کام امام علیہ السلام نے، ایک دوسری اسٹریٹجی، ایک دوسرا طریقہ امام نے یہ اپنایا کہ اپنے شاگرد تیار کیے اور ان شاگردوں کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے لوگوں تک معارف اہل بیت پہنچائے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا، امام علیہ السلام دور دراز سے آئے ہوئے غلاموں کو خریدتے تھے، اس کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کرتے تھے اور انہیں بیچتے تھے، اور پھر یہی غلام جا کے دنیاوی اعتبار سے دنیا کے کونے کونے میں معارف اہل بیت کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ آپ نے امام زین العابدین علیہ السلام کے دور کے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے۔ کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کنیز ہے، ایک ہلکا سا گرم پانی اگر گر جاتا ہے اور وہ قرآنی آیات پڑھ رہی ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ والکاظمین الغیظ والی آیات پڑھ کیسے رہی ہے؟ جس علاقے میں لوگ ناچ گانا اور لہو و لعب میں مصروف ہوں، امام علیہ السلام کے گھر کی کنیز ہے جو قرآنی آیات سے امام علیہ السلام کو آرام کرنا چاہ رہی ہے، اور وہ آیات جب پڑھتی ہے تو امام کیا کرتے ہیں؟ امام اسے آزاد کرتے ہیں۔ وہ تعلیمات جو تم نے میرے گھر میں رہ کے سیکھا ہے، اسے جاؤ اور دنیا والوں تک پہنچاؤ۔ اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں ریان اور آبان اور دوسرے تمام تر راویان کی جو امام صادق علیہ السلام کے زانو ادب ان کے سامنے طے کر کے بیٹھے ہیں، جن میں سے اکثریت راویوں کی کوفے والوں کی تھی، وہ سب کے سب امام زین العابدین علیہ السلام کے دور کے پروردہ تھے۔ ان میں سے اگر ایک کا نام لیا جائے اور ان کی تعلیمات پر فوکس کیا جائے تو ہمارے سامنے بس ہوگا وہ امام علیہ السلام کے ایک شاگرد یحییٰ ابن ام طویل، کہ جن کا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ وہ جو ہم نے حدیث آپ کے سامنے بیان کیا، ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، ان تینوں میں سے ایک نام یحییٰ ابن ام طویل کا بھی ہے، جن کے بارے میں یہ ملتا ہے انہیں امام زین العابدین علیہ السلام کا دربان وکان بابہ، امام کا دروازہ کہا گیا ہے۔ کیا یحییٰ امام کے گھر میں رہا کرتے تھے یا امام کا کوئی محل تھا؟ یہ دروازہ کیا ہے؟ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام علیہ السلام سے لیے ہوئے اسرار کو دنیا تک پہنچاتے تھے۔ یعنی جس طرح سے اہل بیت ہمارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہیں، اس دور میں یحییٰ جیسے لوگ امامت اور لوگوں کے درمیان واسطہ دروازہ بن گئے تھے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے اپنے اس پختہ شاگرد کو یحییٰ ابن ام طویل کہ امام خود مدینے میں موجود ہیں اور ان شاگرد کو کوفہ بھیجتے ہیں۔ کوفہ کہ جہاں پر عبد الملک بن مروان کا ظالم اور فاجر ترین گورنر حجاج بن یوسف ہے اور لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، شیعوں کو ستا رہا ہے، کوفے میں بھیجتے ہیں اپنے پیغامات کو پہنچانے کے لیے۔ اور یحییٰ ابن ام طویل آن کر کیا کہتے ہیں؟ روایات میں ملتا ہے کہ وہ کوفے کے دروازے پر کھڑے ہو کے بے اعلیٰ صوت ہی، بلند آواز سے چلا کے، جس علاقے میں دھیری آواز میں اللہ اکبر بھی کہنا جرم تھا، وہاں یحییٰ ابن ام طویل بلند آواز سے یہ بیان کر رہے ہیں، معاشر اولیاء اللہ انا براء مما تسمعون، اے لوگوں میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں جو تم سنتے ہو۔ لوگ کیا سن رہے تھے؟ لوگ اس دور کے گورنر کا خطبہ سن رہے تھے، ان کی باتیں سن رہے تھے، عبد الملک بن مروان کی نصیحتیں اور تعریفیں سن رہے تھے، یہ تک بیان کر رہے ہیں کہ جو تم سن رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ نہ صرف یہ کہ بری ہوں، حتیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ من سب علی علیہ السلام فلعنت اللہ، اگر کوئی علی علیہ السلام پر لعنت کر رہا ہے، وہ دور کے جو سب علی علیہ السلام کا تھا، اگر کسی نے لعن کیا امام علی علیہ السلام پر تو میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یعنی حجاج بن یوسف کے سامنے اس طرح کا نعرہ بلند کرنا، آج کے دور میں انسان کسی بغیر ڈر و خوف کے یہ نعرے بلند کرے تو آسان لگتا ہے، ذرا اس دور کو سمجھے اور اس کے بعد اس نعرے کو بلند کرے تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں وَنَحْنُ بُرَاءُ مِنْ آلِ مروان وَمِمَّا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں آل مروان سے بری ہوں اور ان تمام چیزوں سے بری ہوں جس کی عبادت آل مروان کرتے ہیں۔
کیا آل مروان میں سے کوئی ایسا تھا جو بت پرست تھا؟ خود عبد الملک بن مروان، جس کا لقب حمامۃ المسجد یعنی مسجد کا کبوتر جو بن چکا تھا، جو نمازیں پڑھتا تھا، جماعت لگاتا تھا، امام کا یہ شاگرد کہہ رہا ہے کہ میں ان بت پرستوں سے بری ہوں، یعنی مال و دولت و جاہ و حشم کو جس کو ان لوگوں نے بت بنا لیا تھا، یہ شاگرد کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بری ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا پرستی ہی وہ سبب بنی کہ قتل حسین اس کا سبب بنا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں من سب اولیاء اللہ فلا تقاعدوہ، جو اولیاء خدا پر سب کرے، لعن کرے، تو اس کے ساتھ مت بیٹھو۔ اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے، پہلا ان جیسوں کی ہم نشینی اختیار نہ کرو، دوسرا بیٹھو نہیں کا مطلب یہ قیام کرو، ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ تمہارے اندر دنیا پرستی کی وجہ سے ان کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام اپنے شاگردوں کو تیار کر کے اس مشکل دور میں تعلیمات اہل بیت علیہم السلام کو، قرآنی تعلیمات کو، توحید و نبوت کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جس کی یحییٰ بن ام طویل ایک بارز مصداق ہے۔ خدا سے دعا ہے ہم تمام شیعان حیدر کرار کو، بالخصوص علماء کرام کو، یہ طاقت اور توانائی عطا فرمائے کہ تعلیمات اہل بیت کو بربانگ دہل بیان کر سکیں اور اسے لوگوں کے سامنے عام کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔